نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر ایک حدیث ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ پھر ایک طرف اور رغبت دلائی گئی ہے کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور جو قرض دینے والے ہیں ان کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ چند ایک احادیث ہیں صدقہ و خیرات کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ یہ ساری احادیث میں نے آپ کو اس لیے سنا دی ہیں کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، قرآن کی آیات اور احادیث فقط ہمارے اندر صرف سبحان اللہ کہنے کی حد تک رہ گیا ہوا ہے۔ کوئی اچھا واقعہ سن لیا کسی عالم سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، یہاں پر بھی، یا کوئی احادیث سن لی، لائک کر لیا، شیئر کر لیا تو یا سبحان اللہ کہہ دیا۔ یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ہمارے عمل کے لیے اتاری گئی ہے، بتایا گیا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ آج کون سا گھر ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کے اندر بیماریاں نہیں ہیں؟ آج تقریباً ہر شخص، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد خواتین، سارے کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور اسی غرض کے حوالے سے یہ احادیث سنانے کا مقصد ہے کہ ہم ایز اے مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جو ارشادات ہوئے ہیں اس پر عمل کریں، جس میں سب سے پہلی جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ پریشانیوں، مصیبتوں کا علاج صدقے سے کرو۔ کون ہے کہ جو اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرتا ہے؟ رغبت ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں پہ چکر لگا لگا کر بے شمار پیسے بھی لگا رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمیں وہ ہمارا علاج نہیں ممکن ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، لیکن ترجیح دیں آپ آغاز صدقے سے کیا کریں۔ اور ایک ہمارے یہاں یہ بھی بہت ٹرینڈ ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری ہٹ کر لیتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ ہر روز کی عادت بنا لیں کہ ہر روز کی بنیاد پر ایک ڈبہ گھر میں رکھ لیں اور اس میں صدقہ وغیرہ ڈالتے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بڑھ کر بھی۔ اور اسپیشلی میں ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جن کو جنات، اسیب، جادو اور یا کوئی ایسی بیماریاں مبتلا ہے، موذی اور مہلک بیماریاں، وہ اس کی طرف لازمی رجحان کریں اپنا، وہ صدقہ لازمی کریں۔ ایز اے اسپرچول ڈاکٹر میں اپنے ہر پیشنٹ کا علاج صدقے سے شروع کرتا ہوں۔ صدقہ کوئی فکس نہیں ہے، اور میں صدقہ ان سے خود وصول کر کے چند ایسے گرانے، جس طرح میں نے قرآن کی یہ آیت سے یہ مفہوم کے عکس کیا کہ ایسے لوگوں کو دو خوددار ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ جب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے تم صدقہ دو گے تو یقیناً جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی تو وہ دل سے اور لگن سے آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ اور دعا انسان کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ صدقہ دینا ہے کسی بھی
फ़कीर को आते जाते को 10 20 40 50 रुपए जितनी हैसियत है उसे पकड़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जी हम तो देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि आप कोशिश करें पहले अपनी फैमिलीज़ में से कोई ऐसा ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करें। अगर आपने को अल्लाह ने हिम्मत दी है, नहीं भी अगर आप इस काबिल, बीमारियों के ऊपर जब अचानक बीमारी मुसीबत आ जाती है तो कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, कितने पैसे हम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप क्यों ना किसी की ज़रूरत 1 महीने 2 बाद ऐसे ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें कि जो आपकी हैसियत से बढ़कर हो। और इसके साथ ही रूहानी मुआलिजीन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों को सिर्फ तरगीब मत लाएं, बल्कि अपने इलाज के लिए यहाँ पर आपने सेंटर वगैरह खोले हुए हैं, वहीं पर आप ऐसे घराने खुद तलाश करके रखें, क्योंकि ये आपके इलाज का एक बेस है और बहुत अहमियत की हामिल है। अगर मरीज़ आपसे जल्द और जल्द शफ़ा पाना चाहते हैं, शफ़ा तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन उसके जो बताए हुए तरीके हैं उसके मुताबिक अगर अमल करें तो